الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ تیمم کا طریقہ بہت آسان ہے، صرف دو فرض ہیں۔ ایک بار مٹی یا اس جیسی چیز پر ہاتھ پھیر کر سارے چہرے پر پھیر لیں ہاتھ، اور دوبارہ ہاتھ مٹی یا اس جیسی چیز پر پھیر کر کوہنیوں سمیت پورے ہاتھ پر پھیر لیں، پورے ہاتھ پر۔ بس تیمم ہو گیا۔ نماز پڑھ لیں، وضو کا بھی یہی تیمم ہے اور غسل کا بھی یہی تیمم ہے، دونوں کا یہی ایک تیمم ہوتا ہے۔ اب تھوڑی سی تفصیل بھی سن لیں۔ تفصیل یہ ہے کہ پہلے دل میں یہ نیت ہو کہ میں تیمم کرتا ہوں، اور جب انسان تیمم کرتا ہے تو دل میں خود بخود نیت ہوتی ہے کہ میں تیمم کر رہا ہوں۔ اس کے بعد کسی مٹی یا مٹی کی بنی ہوئی کسی چیز پر یا مٹی جیسی کسی اور چیز پر، یعنی ایسی چیز جو کہ آگ میں ڈالی جائے تو نہ جلے اور نہ پگھلے، نرم نہ ہو، مثلا کسی پتھر پر یا اینٹ پر یا اینٹ کے ٹکڑے پر یا ان چیزوں کی دیوار پر، چاہے اس پر پلاسٹر بھی کر دیا گیا ہو اور چاہے اس پر قلعی اور چونا وغیرہ سے کلر بھی کر دیا گیا ہو، تب بھی دیوار پر تیمم جائز ہو جاتا ہے۔ اور ان چیزوں پر کوئی مٹی یا دھول وغیرہ کا ہونا یہ ضروری بھی نہیں ہے۔ یہ چیزیں چاہے بالکل صاف ستھری دھلی ہوئی اور چکنی ہو، اس صورت میں بھی ان چیزوں پر تیمم جائز ہو جاتا ہے۔ البتہ دیوار پر اگر پلاسٹک پینٹ یا واٹر پروف پینٹ ہے تب جائز نہیں ہوتا ہے۔ اب ان چیزوں میں سے کسی پر ہاتھ رکھیں اور ہاتھ رکھ کر آگے پیچھے کریں اور اٹھا دیں۔ اب اگر ہاتھوں پر کوئی مٹی وغیرہ لگ جائے تو جھاڑ لیں اس طرح سے، یا پھونک مار لیں اس طرح سے۔ پھر دونوں ہاتھوں کو منہ پر اس طرح پھیریں، اچھی طرح سے پھیر لیں۔ اور مرد حضرات داڑھی کا خلال بھی کر لیں اچھی طرح سے، اس طرح سے ہاتھ پھیر لیں۔ پھر دوسری مرتبہ بھی اسی طرح پتھر یا اس جیسی چیز پر ہاتھ پھیریں اور آگے پیچھے کریں، اور دونوں ہاتھوں کو اب کوہنیوں سمیت اس طرح پھیر لیں پورے ہاتھ پر، اس طرح سے اچھی طرح سے پھیر لیں کہ کوئی جگہ باقی نہ رہے، اور بعد میں انگلیوں کا خلال بھی کر لیں اس طرح سے۔ کچھ لوگ ہاتھ پھیرنے کی ترکیب کچھ اس طرح سے ہی بتاتے ہیں کہ شروع میں ایک انگلی اور انگلا نہ لگائیں، اس طرح سے کریں، اور اوپر بلائیں تب لگائیں، اس طرح سے۔ لیکن اس ترتیب سے کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، بغیر اس ترکیب کے بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ سوال کہ تیمم کس انسان کے لیے جائز ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تیمم کرنا ہر اس شخص کے لیے جائز ہے جو پانی استعمال نہ کر سکتا ہو۔ مثلا یا تو پانی ہی نہیں ہے اس کے پاس تقریباً 2 کلومیٹر دور تک، یا پانی تو ہے لیکن کسی ماہر حکیم نے یا ڈاکٹر نے یہ بتایا ہے کہ پانی کے ذریعے سے وضو کرنے سے بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے، یا بیماری کے دیر سے ٹھیک ہونے کا خوف ہے، یا اور کسی بڑے چیز کا خوف ہے، کسی بڑے نقصان کا، مثلا جان کا نقصان ہے یا ہاتھ کے خراب ہو جانے کا نقصان ہے۔ ان صورتوں میں آدمی تیمم کر سکتا ہے۔ اور پھر یہ سوال کہ کیا دوسرا شخص تیمم کروا سکتا ہے، تو جواب یہ ہے کہ بالکل کروا سکتا ہے، اسی طرح سے جس طرح اپنے ہاتھ سے کیا جا سکتا ہے دوسرے کے ہاتھ سے بھی تیمم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق دے اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔